عشق کہتے ہیں کسی اگر کوئی واقعی عشق کرے نا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. تم جو عشق کر رہے ہو یہ نفسانیت ہے, یہ درندگی ہے, یہ پاپ ہے, یہ کسی کی آبرو پر حملہ کرنے کا بدترین بہانہ ہے. اگر کوئی پیشاب کو شربت کہہ کر پیے وہ شربت نہیں ہو سکتا. نام بدلنے سے اشیاء کی حقیقت نہیں بدلتی. عشق کیا ہے؟ چلو آؤ عشق ہی کرنا ہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے. ہمارے مذہب میں یہاں تک ہے صاحب بار شریعت حضور صدر الشریعت رحمت اللہ علیہ مسئلہ لکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ اگر کسی کو کسی سے عشق ہو جائے وہ پاک دامن رہے, دل میں چھپا کے رکھے, کسی سے اظہار نہ کرے, اسی حالت میں مرے گا تو مقام شہادت پائے گا. ہمارے یہاں عشق کرنے پہ مر جائے, حضور کے عشق کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی میں, حضور علیہ السلام وہ تو بہت بڑی چیز ہے. کسی کو کسی سے اپنے جیسے انسان سے عشق ہو جائے لیکن پاک دامن رہے. عشق میں پاک دامنی شرط ہے. یہاں تو پاک دامنی ہے ہی نہیں بلکہ جھوٹے وعدے شادی کے نام پر ایک لڑکی کا سب کچھ لوٹ لیا جاتا ہے اور جیسے بھورا پھول کا رس چوس کر دوبارہ اس کا رخ نہیں کرتا ویسے لڑکے لڑکیوں کا سب کچھ لوٹ کر پھر دوبارہ اس طرف رخ نہیں کرتے اور پھر وہ لڑکی بیچاری زندگی بھر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے. آج کل شریف لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں آ رہے, جو بدنام ہو چکی سماج میں اس کو کب رشتہ آئے گا اچھا. آج کل کا چیٹر اور چور بھی کسی ایسی لڑکی کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو بدنام ہو چکی ہو. میں اپنی قوم کے لڑکوں سے پوچھتا ہوں اگر یہی حالت تیری بہن کے ساتھ ہوتی تو تیرے دل پہ کیا گزرتا؟ یہی کیفیت اگر تیری بیٹے کے ساتھ ہوتی تو تیرے دل پہ کیا گزرتا؟ اور یاد رکھنا اگر آج تو نے کسی کی بہن بیٹی کی آبرو کا نیلام کر کے اور اس کا سب کچھ اس کی جوانی اور شباب چوس کر تو بھاگ گیا ہے جھوٹے وعدے کر کے, وہ کروٹ بدلتی ہوگی جب اس کی آہیں باب اجابت الہی سے ٹکرائے گی اور وہ تجھے چین سے جینے نہیں دے گی. کسی کی بھی الٹی گنتی اسی وقت شروع ہوتی ہے, کسی کو بھی زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو کہ اللہ اور مظلوم کی آہ کے درمیان کوئی پردہ اور حجاب نہیں ہوتا. یہ فلم میرے بھائی ہماری زندگی 3 گھنٹے کی فلم نہیں ہے. اے میرے نوجوان میری قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں تم بہت بھولی ہو میری بچیوں, وہ 3 گھنٹے کی فلم تیری زندگی نہیں ہے. تجھے تو 60 سال جینا ہے, 70 سال جینا ہے. تو پاک دامن رہے, گھر میں رہے, پردے سے رہے. کسی اداکارہ کسی لڑکی کو تو ایڈیل مت بنا. اگر تو نے ایڈیل بنانا تو سیدہ زینب کو بنانا, تو نے ایڈیل بنانا سیدہ فاطمہ کو بنانا, تو نے ایڈیل بنانا سیدہ خدیجہ کو بنانا, تو نے ایڈیل بنانا تو سیدہ عائشہ صدیقہ کو بنانا. میری بہنوں ان سیدانیوں کی زندگی کو پڑھو, نبی کے گھر والی خواتین کو, حضرت عاتقہ کی زندگی کو پڑھو, صحابیات کی زندگی کو پڑھو. کیا وہ خواتین تھی؟ آج عورتیں میک اپ کر کے ولیمے میں چلی, میک اپ کر کے شادیوں میں چلی, دوپٹوں کو گلے میں لٹکا دی. کیا وہ خواتین تھی؟ حضرت سیدہ سمیہ اسلام کے نام پر پہلی شہید عورت خاتون. سمیہ بڑی عمر کی خاتون تھی, اسلام قبول کر لیا اور گھر گھر جا کر کے عورتوں کو سمجھاتی تھی, رسول اللہ کے قریب لا کر کے بٹھاتی تھی, کہتی تھی حضور ان کو مسلمان کریں. عورتیں مسلمان ہوتی تھی. ابو جہل جیسے گنڈے کو پتا چل گیا کہ سمیہ اسلام کا پرچار کر رہی ہے, ان کے گھر گیا, بال پکڑے اور پکڑ کے کہا تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگتا کہ تو محمد عربی کی کنیزوں میں اضافہ کرتی ہے, مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت سمیہ نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. ابو جہل مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا. اور اس کے بعد اس نے بال پکڑے اور ایک درخت سے باندھ دیے اور حضرت سمیہ کو کہا, اتنا مارا, کہا کہ محمد عربی کو چھوڑ دے ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا. سمیہ نے کہا اللہ نے 1 جان دی ہے, اگر 1000 جانے دیتا تو بھی میں محمد عربی کی نالین پہ قربان کر دیتی. اسی لیے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, اور تیرے سر پہ سر تیرے نام پہ جان کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا
کروں میں، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، تیری کفش پا پر نثارا کروں میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سمیہ نے کہا ہزاروں جانے کروڑوں جانے قربان ہے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ اتنا غصے میں آیا کہ اونٹ کے ایک پیر سے آپ کا پیر باندھا۔ بہنوں کی خاص توجہ، یہ گلشن اسلام یوں ہی آبیار نہیں ہوا ہے۔ اونٹ کے ایک پیر سے سمیہ کا ایک پیر باندھا اور دوسرے اونٹ سے سمیہ کا، حضرت سمیہ کا دوسرا پیر باندھا اور دونوں مخالف سمت میں اونٹوں کو دوڑایا۔ جب اونٹ مخالف سمت میں دوڑے میری زبان حیا کرنے پہ خاموش ہے۔ جب اس مقدس صحابیہ کے دونوں پیروں میں فاصلہ ہوا تو اس مقام پر تیر چلوایا جس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کا وجود دو حصوں میں تقسیم ہوا، شہید ہوئی لیکن محمد عربی کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ آج تو کوئی شادی کی لالچ دے دے تو آبرو لٹ جائے، آج اگر کوئی گھر بسانے کی موبائل کی لالچ دے دے تو آدمی سب کچھ قربان کر دے۔ کون سے دین پر عمل کر رہے؟ اور یاد رکھنا اللہ کا دین مت چھوڑنا۔ دنیا میں فاقے کر لو، غربت میں جی لو، اس لیے کہ روٹی کپڑے مکان کی حیثیت نہیں ہے۔ ایمان قیمتی چیز ہے، ایمان میری بہنوں اسے ہندوستان میں، یعنی اگر چڑیا کھانے کے لیے کوئی ذبح کرے جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنا، چڑیا میں سمجھتا ہوں شاید 10 روپے بھی آج کی اس کی دنیا میں اس چڑیا کی قیمت نہیں۔ مفت میں ملتی ہے چڑیا، کوئی بھی پکڑ لیتا ہے، کوئی ان کا مالک بھی نہیں ہوتا، کوئی کچھ چھٹان پر کی چڑیا کے ساتھ کوئی کھیل کر اس کو مار ڈالے، قیامت میں وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں کہے گی مولا اس نے میری زندگی سے کھلواڑ کیا تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس چڑیا کی آواز اتنی تیز نکلے گی اس دن کہ ایسا لگے گا جیسے بجلی کڑک گئی، بجلی اس کی آواز میں اتنی کڑک پیدا ہو، بجلی کڑک گئی۔ اللہ فرمائے گا آج انصاف و عدل کا دن ہے، کس نے تیرے ساتھ تیری زندگی سے کھلواڑ کیا تھا؟ فرمایا جائے گا وہ فلاں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوگی، پہاڑوں جیسی۔ پھر بھی اللہ فرمائے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ آپ سے پوچھتا ہوں جو چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کرے، پہاڑوں جیسے اعمال ہونے کے بعد بھی اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا، تو جو رسول اللہ کی امت کی خواتین کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرے، جس امت کو رسول اللہ نے کعبۃ اللہ کی حرمت سے بہتر بتایا، کعبے کی عزت سے بڑی عزت اپنے امتی کی بتائی، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرو گے سوچو کہاں جاؤ گے۔ اس لیے یاد رکھنا اللہ پاک فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ اس سے پہلے کہ پکڑ کرے آج اپنے گناہوں سے توبہ کرو، جو کچھ کر سکے ہو، جو کچھ کر چکے ہو اس کو آج ہی توبہ کرو، آج ہی بدلو۔ انشاءاللہ محفل جب ختم ہوگی ہم سب مل کر اجتماعی طور پہ دعا کریں گے، میں بھی اور آپ سب ہم لوگ رکیں گے، دعا کریں گے، گڑ گڑائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے اگر ہزاروں سال کا پاپی بھی میری بارگاہ میں توبہ کر لے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے آج اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ اور توبہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ جب گناہ سے نکلنے کا عہد کر لو تو دوبارہ گناہ کی طرف لوٹ کر نہ جاؤ۔ گناہ میں سکون نہیں، توبہ میں اور نیکیوں میں سکون ہے۔ انشاءاللہ اگر آج توبہ کر لو گے تو زندگی بدل جائے گی، زندگی میں انقلاب آ جائے گا، اللہ آپ کی نسلوں کو بھی اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کریں۔ کیا توبہ کرنے کے لیے سب تیار ہیں؟ آئیے دعا کریں گے تب کریں گے، لیکن ہم سب مل کر ابھی توبہ کریں، زندگی کے ہر گناہ سے توبہ کریں۔ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ نے توبہ کر لیا، ایک بار توبہ کی نیت سے کلمہ بھی پڑھ لیں، تجدید ایمان کی نیت سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور کے وعدے کے مطابق آپ اور ہم سب آج گناہ سے ایسے پاک ہو گئے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، پاک ہو گئے۔ اب بتاؤ کون وعدہ کرتا ہے رسول اللہ کے نام پہ کہ انشاءاللہ آج کے بعد میری نماز نہیں چھوٹے گی،
اب ہاتھ اٹھانے کا وقت آیا ہے. بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ. نہیں بھی وعدہ کرو گے تو نماز فرض ہے میرے بھائی, لیکن وعدہ کر لے تاکہ اللہ ہم اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا کرے. ذرا بتائیں تو کتنے لوگ ہیں. ماشاءاللہ اٹھائے رکھیں, فرشتوں کو گواہ بنائیں, اللہ کو گواہ. میں نے اپنی بہنوں سے نہیں کہا, لیکن بہنوں کا حوصلہ کتنا کہ انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. سبحان اللہ. یہ تو ایسی مجاہدانہ کردار رکھنے والے. اے اللہ تیرے محبوب کے نام پہ ہاتھ اٹھانا ہمارا کام تھا, ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے مولا. آج شب جمعہ ہے, جمعہ کا دن برکت کا دن ہے, برکت کی شب ہے مولا. آج سے ہم سب کو نمازی بنا دے مولا, ہماری نسلوں کو نمازی بنا دے. جب بھی کوئی نماز کا وعدہ لیتا ہے تو کیا کہتے ہو, جمعہ سے پڑھیں گے. آج یہ بھی بہانہ نہیں ہے, اب آنے والا دن جمعہ ہے, آج اسے شروع کرنا ہے. اور بلکہ آج سے نہیں بلکہ ابھی سے شروع کرنا ہے. جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہے وہ گھر جانے کے بعد پہلا کام کیا کریں گے, پڑھیں گے انشاءاللہ. اگر ایسا ہوا تو ہمارا آنا اور سب کا آنا کامیاب ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.